السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اس دن آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ یقیناً تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہے۔ جو آدمی اس دن بھلائی لے کر آئے گا اس سے بہتر بدلہ پائے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن و امان میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا تم نے برے اعمال انجام دیے، جتنے تم برے اعمال انجام دیتے رہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 88، 89، 90 یعنی 88، 89، 90، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان 3 آیات میں جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک منظر کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں سور پھونکنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس روئے زمین پر کیسا ہلچل مچے گا، کیسا زلزلہ آئے گا، کیسا اس نظام میں خلل واقع ہوگا، اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی زبردست کاریگری کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 2 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کا اور بدکاروں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اس دن تم یہ سمجھو گے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے۔ ہوگا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ فرمائے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ابھی جو دنیا نہیں رہے اور قیامت قائم ہو، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر کے قیامت کو قائم کرنا چاہے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے زمین کے اندر زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا۔ یہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں خلل واقع ہو جائے گا، زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، بھوچال آئے گا، اور یہ زمین ہچکولے کھانا شروع ہو جائے گی، اور پہاڑوں جیسی سخت، جامد اور مضبوط چیزیں بھی زمین سے اپنی جڑوں کو چھوڑ دیں گی۔ پہاڑ اپنی جڑوں کو چھوڑ دے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور جس طرح سے بادل اڑ رہا ہوتا ہے روئی کے گالوں کی طرح سے، ویسے ہی پہاڑ بھی اڑنا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم القاریعۃ ما القاریعہ پڑھا ہے نا، القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہی بات بتانا ہے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جب روئی کو دھننے والا روئی دھنتا ہے تو روئی دیکھتے ہیں اڑ رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی پہاڑ جو ہوں گے وہ روئی کے گالے کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تشبیہ بیان دی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تمر مر السحاب، جیسے بادل اڑ رہا ہوتا ہے، بادل چل رہا ہوتا ہے فضا میں، ویسے ہی پہاڑ بھی فضا میں بادلوں کی طرح سے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تم سمجھو گے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کی طرح سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کا کرشمہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جس چیز کو بھی بنایا ہے بڑا ہی مضبوط بنایا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی کاریگری کا نمونہ ہر آدمی، ہر آن اس چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا قدرت کی کاریگری کا اس میں بڑا نمونہ ہے، اور ایسا بنایا
جیسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتقن کل شیء، ہر چیز کو مضبوط بنایا. اتقن الامر یا اتقن الشیء، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ اتنا مضبوط اور ٹکاؤ بنانا، اتنا زبردست اور کوالٹی والا بنانا کہ وہ ایک لمبے مدت تک چلتا رہے اور وہ کبھی بھی خراب نہ ہو. اس کو کہتے ہیں اتقن الشیء، یعنی ہر چیز کو مضبوط بنانا. اب جیسے دیکھیے یہ چاند ہے، یہ سورج ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ سب چیزیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تب سے لے کر کے اب تک جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کو اللہ یہ پوری چیزیں بڑی ہی عمدگی کے ساتھ پورا کر رہا ہے. لگاتار چل رہا ہے، کبھی خراب نہیں ہو رہا ہے اور ہوگا بھی نہیں. اور خراب کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہ جو پورا سسٹم ہے کائنات کا وہ بالکل درہم برہم ہو جائے گا. زمین پھٹ جائے گی، زمین جو ہے وہ پھٹے گی، آسمان بالکل شق ہو جائے گا اور اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ سارے کے سارے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے چاروں طرف اڑنا شروع ہو جائیں گے. ایسا لگے گا کہ بادل فضا میں تیر رہا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے بعد بندوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا. اس کو سننے کے بعد قیامت کی یاد آ گئی نا. اب اللہ نے بندوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا انہ خبیر بما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آگاہ ہے، اس سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ معلوم ہے اللہ کو. تم جو عمل کرتے ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ جو تمہاری نیت ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے. جو عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس ان تمام چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے. اور قیامت کے دن جب رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچو گے تو ان تمام باتوں کا اللہ کے بارگاہ میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اب آگے کہا نتیجے کے طور پر. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی اس دن بھلائی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا. اب بھلائی اگر کہا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں، یہی اصل ہمارے یہاں مطلب ہے. لیکن بھلائی کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے ساتھ شرک سے پاک توحید کی موجودگی میں ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اسی کو کہتے ہیں بھلائی. ہر دور میں نبی آئے، نبی نے جیسا کہا امت نے ویسا کیا، اسی کو کہتے ہیں نیکی. نیکی کا کام کرے گا لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا، وہ نیکی نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، بھلائی کہتے ہیں ایسے ہی نیکی کو. ایمان ہو دل کے اندر، ایسا توحید جو شرک سے بالکل پاک ہو، اور اس ایمان اور توحید کی موجودگی میں اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بھی عمل ہوگا اسی کو کہیں گے بھلائی. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم کے اندر اپنے بنائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دے گا. کتنا دے گا؟ 10 گنا دے گا. اور یہ اللہ کا فضل ہوگا اپنے نیک بندوں پر. اور ایک آدمی اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور نیکی جو کرنے کا جو اس کا جو انٹینشن ہوتا ہے رب العالمین کو راضی کرنا، پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور پھر اس نیکی کے کام کی وہ آگے حفاظت بھی کرتا ہے. جو نیکی کر لیا نا اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی کوئی نیکی لے کر کے آئے گا تو اس سے بہتر بدلہ پائے گا. اور پھر آگے کہا کہ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے ہی لوگ ہوں گے جو اس دن گھبراہٹ سے دور ہوں گے. نیکی کرنے والا کون سی نیکی کرنے والا؟ سنت کے مطابق نیکی کرنے والا. کون سی نیکی کرنے والا؟ ایمان کی موجودگی میں ایسی توحید جس کے اندر شرک کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو، اس کی موجودگی میں پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو آدمی عمل کرے گا قیامت کے دن جو زبردست اور خوفناک قسم کی جو ہولناکی ہوگی اس سے وہ لوگ مامون و محفوظ رہیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون، اور جو برائی لے کر کے آئے گا تو ایسے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. برائی. اور پھر آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کہا جائے گا ان لوگوں کو کہ
جو تم نے عمل کیا اور جو تم عمل کرتے رہے بس اسی کا بدلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو برائی کرے گا بدلہ اسی کے برابر ملے گا. مثلا شرک کرے گا تو شرک کا بدلہ جہنم ہے، بدعت کرے گا تو بدعت کا بدلہ جہنم ہے، دین کے اندر آمیزش کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے، جھوٹ بولے گا جتنا اس کا بدلہ ہوگا اللہ دے گا، نہیں تو چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن زبردست قسم کی گھبراہٹ میں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 107 میں فرمایا کہ قیامت کا جب دن قائم ہوگا تو کچھ چہرے جو ہوں گے بالکل چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے وہ کالے ہوں گے. اور پھر کہا وہ اما الذین اسودت وجوہہم فی النار، اور جو چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. وہ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی النار ہم فیہا خالدون. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم. یعنی آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد بھی انکار کیا. یعنی ایمان تو لے آئے تھے لیکن نبی کی بات پہنچی تو انکار کر دیا. اکفرتم بعد ایمانکم کا یہی مطلب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو دو آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 106 107، اللہ نے فرمایا کہ جو چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے رہے لہذا اپنے کفر کا مزہ چکھو اور جہنم میں جاؤ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں آیتوں کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تفسیر میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، بدعت و خرافات اور شرک سے بچنے والا ہوگا، ایسے ہی لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور ان لوگوں پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں جو بدعتی ہوں گے، خرافاتی ہوں گے، نبی کی سنتوں کو رد کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے اور یہی بدعتی خرافاتی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس صورت کریمہ سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.